الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض جناحك للمؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه اللہ. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، جو کام جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے لیے اتنی زیادہ تواضع اور اس کے بوجھ کو اٹھانے کی اتنی زیادہ استعداد ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے کام چھوٹے بن کر ہوتے ہیں اور چھوٹے کام بڑے بن کر کیے جاتے ہیں. بڑے کام چھوٹے بن کر اور چھوٹے کام بڑے بن کر کیے جاتے ہیں. جتنے کام اللہ کے یہاں عزت کے ہیں وہ کام چھوٹا بن کر کیا جاتا ہے، اور جتنے کام دنیا میں ذلت کے ہیں، حکومت کے، سرداری کے، مال و دولت کے، یہ سارے کام بڑا بن کر کرنے کے ہیں. انہیں فرماتے تھے کہ دونوں راستے الگ الگ ہیں. دنیا کے کام ہیں تو بڑا بن کر، اور اگر آخرت کا کام ہے دین کا تو چھوٹا بن کر. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ ساتھ جب نبوت پیش کی گئی تو آپ کو نبوت دونوں طرح کی پیش کی گئی، بادشاہت والی بھی اور فقر و فاقے، تنگی اور عبدیت والی بھی. تو آپ نے تنگی والی، فقر و فاقے والی نبوت اختیار کی کہ میں عبد بن کر کام کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ بن کر نہیں. بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ظاہر کے خلاف ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تو میرے بھائی سلیمان کے لیے رہنے دو، کیونکہ وہ بادشاہ تھے، نبوت کے ساتھ بادشاہت تھی. آپ نے جن کو پکڑ لیا اور اس کو ستون سے باندھ دیا، جن کو صحابہ کو دکھانے کے لیے کہ رات جن آیا اور میری نماز میں خلل پیدا کرنے لگا، میں نے اس کو ستون سے باندھ دیا صبح تمہیں دکھانے کے لیے. پھر مجھے خیال آیا کہ جنات پر تو سلطنت سلیمان علیہ السلام کی تھی، مجھے تواضع اختیار کرنی چاہیے، لہٰذا میں نے یہ بادشاہت اور یہ مقام ان کے لیے رہنے دیا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ نہ، یہ تو میرے بھائی سلیمان کے لیے ٹھیک ہے. حالانکہ آپ افضل الرسول ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ کو اس کا حکم ہے. تو جب آپ کو نبوت پیش کی گئی تو دونوں پیش کی گئی، بادشاہت والی بھی اور فقر و فاقے والی بھی. تو جبرائیل نے آپ کو اشارہ کیا، آپ نے ان کی طرف دیکھا بطور مشورے کے، تو نے کہا کہ آپ تواضع اختیار کریں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو نبوت چاہتا ہوں تنگی اور فاقے والی، ورنہ آپ کے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، جہاں آپ جاتے وہاں آپ کے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے. جی ہاں، میں کیا عرض کروں، سلیمان علیہ السلام کی سخاوت تو بادشاہت کے ساتھ تھی اور آپ کی سخاوت فقر کے ساتھ تھی. اس کا درجہ اونچا ہے کہ سخاوت فقر کے ساتھ ہے. سخاوت فقر کے ساتھ، ان کی سخاوت تھی بادشاہت کے ساتھ. تو جو سخاوت فقر کے ساتھ ہے وہ بادشاہت کی سخاوت سے بہت اونچی ہے. تو یہ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ یہ ہمارے چلنے کا راستہ ہے کہ نبی جی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے.
راستے کا مطلب صرف کام کا طریقہ کار نہیں ہے، صرف کام کا طریقہ کار نہیں ہے کہ بھئی یہ کام کر لو، گشت کر لو، تعلیم کر لو، مشورہ کر لو، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ میرا راستہ ہے۔ میرا راستے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا اتباع کرے وہ میرے راستے پر میرے مزاج کے اعتبار سے چلے۔ انا ومن اتبعنی، جی ہاں، کہ میں بھی اس راستے پر ہوں، جو میرا اتباع کرے وہ اس راستے پر چلے میرے مزاج کا پابند ہو کر۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور آپ کے ایمان والوں کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دینا، اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے۔ جی ہاں، بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو۔ ہاں، یہ نہیں کہ میرا مقام پہچانو، کہ نہیں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ یہاں یہ آپ کی تواضع کی بات ہے کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ آپ صفحے درست فرما رہے تھے تو ایک آدمی آگے بڑھا ہوا تھا، آپ نے اس کو چھڑی سے برابر کیا، وہ اس کو لگ گئی، اس نے کہا آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، میں بدلہ لوں گا، تو میں بدلہ لے لو۔ چھڑی اس کے ہاتھ میں دے دی کہ لو بدلہ لے لو۔ اس نے کہا نہیں، میں کپڑے اتارے ہوئے تھا، آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کپڑا اتاریے۔ ہاں، بدلہ میں اس طرح لوں گا، آپ نے کپڑا اتار دیا۔ شادی کا مقصد بدلہ لینا نہیں تھا، ان کا مقصد تو مہر نبوت کو چومنا تھا، انہوں نے پیار کر لیا پیچھے آ کر آپ کی مہر نبوت کو۔ ہاں، یہ ہمارے لیے ہدایات ہیں کام کرنے والوں کے لیے، یہ کام بڑا بن کر نہیں ہوگا، کیونکہ جتنے بڑائی کے طریقے ہیں ان میں مقابلے ہیں، جتنے بڑائی کے طریقے ان میں مقابلے ہیں، اور جتنے بھلائی کے طریقے ہیں ان میں تواضع ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں کسی نے کہا کہ ابو بکر تو امیر المومنین بن گئے، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ وہ سن لیا انہوں نے، کہا ابو بکر وہی ابو بکر ہے جو پہلے تھا، خلافت نے اس کو بدلنا نہیں ہے، لاؤ تمہیں کیسا دودھ چاہیے؟ ابو بکر آج بھی دودھ نکالے گا، ابو بکر آج بھی دودھ نکالے گا خلافت کے ساتھ۔ لڑکیاں بکریاں لے کر آتی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاگ والا بغیر جھاگ والا جس کو جیسے چاہیے ایسا نکال کر دیتے خلافت کے زمانے میں۔ یہ ہمارے لیے اصول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام بڑا ہے، جب کام بڑا ہے تو بڑے کام کی وجہ سے بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ کام مشہور ہے تو مشہور کام کی وجہ سے شہرت پیدا ہوتی ہے۔ کیا شہرت؟ جی ہاں، اور شہرت اور بڑائی کہ یہ دونوں چیزیں اخلاص کے خلاف ہیں، شہرت بھی اور بڑائی بھی، دونوں اخلاص کے خلاف ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو مشہور نہیں ہوتے، اگر غائب ہو جائیں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے، اگر حاضر ہو جائیں تو کوئی ان کی پرواہ نہ کرے، وہ ہوتے ہیں مخلصین۔ تو دو چیز کام میں زیادہ ملیں گی کیونکہ بڑا کام ہے، شہرت اور بڑائی، شہرت اور بڑائی، کہ ان دو سے بچنے کے بہت آسان راستے ہیں، ان دونوں سے بچنے کے لیے بہت آسان راستے ہیں، ان دونوں سے بچنے کے لیے بہت آسان راستے ہیں۔ وہ آسان راستہ کیا ہے؟ ہمیں صحابہ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب صحابہ کو فتوحات ہوئیں تو انہوں نے اپنے فقر کے زمانوں کو یاد کیا، اور جب ان کو عہدے ملے اسلام میں تو انہوں نے اپنے کفر کے زمانے کی ذلت کو یاد کیا کہ ہم کیا تھے۔ جو آدمی اپنے حال کو دیکھے گا وہ بگڑ جائے گا، جو اپنے ماضی کو دیکھے گا وہ سنبھلا رہے گا۔
ہم کیا تھے، اللہ نے ہمیں یہاں سے اللہ ہمیں کہاں سے کہاں لائے ہیں، وہ خود بخود اندر شرم محسوس ہوگی کہ آدمی جس سطح پر بھی آ جاوے وہ اپنے ماضی کو دیکھے، ہم کیا تھے، ہم کیا تھے، جی ہم وہ اپنے ماضی کو دیکھے کہ ہم کیا تھے، اللہ ہمیں اس کام سے یہاں لایا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کام چھوٹا بن کر کرنے کا ہے۔ جھگڑا وہاں ہوگا جہاں بڑا بننے کی کوشش ہوگی، جہاں بڑا بننے کی کوشش ہوگی وہاں اختلاف ہوگا، جہاں بڑا بننے کی کوشش ہوگی وہاں اختلاف ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ایسے رہتے تھے کہ آنے والوں کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، ایکم محمد، ایکم بن عبد المطلب، تم میں نبی کون سے ہیں، محمد کون سے ہیں؟ جی ہاں، کوئی امتیازی شان نہیں تھی کہ آپ کو آپ کی امتیازی شان سے پہچانا جاوے۔ بعض لوگ یہاں آتے تھے اس کے زمانے میں اور حضرت سے خدمت لیتے تھے اور حضرت سے پوچھتے تھے کہ حضرت سے ملاقات کب ہوگی، ہاں حضرت سے پوچھتے تھے، خدمت لیتے اور یہ کہتے کہ حضرت نے اس آدمی کو ہماری خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے، جی ہاں۔ تو 2 دن حضرت نے خوب خدمت کی، تو 2 دن کے بعد پوچھا انہوں نے کہ بھائی خدمت تو آپ نے خوب کی ہے اور حضرت نے آپ کو خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ حضرت سے کی زیارت کب ہوگی؟ جی ہاں، تو ہم سب فرماتے کہ میں 2 دن تک مجھ سے کہتا رہا کہ ابھی مشغول ہیں، جب فرصت ہوگی ملاقات کر لینا۔ جی 2 دن تک یہ کہتے۔ تو جب وہ نہیں بتلایا انہوں نے تو انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ یہ حضرت نے خادم لگایا ہوا ہے میرے پیچھے، میں اسے 2 دن سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت سے ملاقات کب ہوگی، یہ تو ملاقات کر رہا تھا، نہیں کہ تم کرا دو۔ تو کہا کہ یہی تو ہیں حضرت۔ وہ 2 دن کے بعد وہ پیر پکڑ لیا، معاف کر دیا، ان کی معافی، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک مزاج ہے۔ یہ آدمی کام کرتے کرتے جب ایک سطح پر آ جاتا ہے تو اس کے لیے پچھلی چیز وہ اس کی سطح سے نیچے ہو جاتی ہے اور اس کا موجودہ حال سطح سے اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ جب ہوتا ہے جب طلب ختم ہو جاتی ہے، یہ رواج یاد رکھنا، کیا ختم ہو جائے؟ طلب۔ جی ہاں، جہاں طلب ختم ہو جائے گی وہاں ترقی رک جائے گی۔ طالب ہمیشہ متواضع رہے گا، طالب ہمیشہ چھوٹا رہے گا۔ جی ہاں، طالب ہمیشہ چھوٹا رہے گا۔ جی ہاں، کیونکہ طالب ہمیشہ محتاج رہتا ہے، محتاجگی آدمی کو چھوٹا بنا کر رکھے گی، استغنا بڑا کر دے گا کہ نہیں لوگوں کو میری ضرورت ہے، لوگوں کو میری ضرورت ہے، تو طالب محتاج رہے گا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، ان کا درجہ، ان کا مقام وہ ہے کہ جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، لوگ ان کے مقام کے بیان سے عاجز ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں طواف کر کے نکلے باہر بیت اللہ کا، دونوں طواف کر کے باہر نکلے۔ تو جب باہر نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر طواف کے لیے آ رہا ہے۔ تو ایک نے کہا دوسرے سے کہ دیکھو یہ اپنی ماں کو طواف کرائے گا اور ماں کی خدمت کی وجہ سے اس کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ کے یہاں سے رد نہیں ہوں گی، چلو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے طواف کریں۔ کام آدمی، یہ نہیں کہ حضرت کی دعا سے ہوگا، کہ نہیں وہ بڑے حضرت ایک عام آدمی کے پیچھے مطاف میں پھر داخل ہو گئے، ان کے پیچھے پیچھے۔ اور چلتے چلتے کہا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں نا اپنی ماں کے کو پیٹھ پر لے کر، حضرت عمر نے کہا مجھے بھی دعا میں شریک کر لو، مجھے دعا میں شریک کر لو۔ یہ نہیں کہ میں کون یہ کون، اپنے مقام سے نیچے اترے کہ نہیں، دیکھو یہاں کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، تو انہیں تعجب تھا کہ اتنے ستارے، کوئی تعداد نہیں۔ تو پوچھا
کہ یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے کہ کسی کوئی ایسی بھی ذات ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنے ستارے ہیں؟ ستارے ہیں، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے ستارے ہیں، جتنے ستارے اتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب سن کر جھجک گئی کہ جب اتنی بڑی تعداد عمر کی نیکیوں کی ہے تو میرے ابا جی کا کیا ہوگا پھر؟ جی ہاں، تو فکر ہوا، پوچھا، اس خیال یہ ہوا کہ کہیں نیکیاں ان کی زیادت تو نہیں ہو گئی، اپنے باپ کا خیال آیا تو پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پھر یہ فرمائیے کہ ابو بکر کہ اس کی ایک رات کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں۔ جی ہاں، مقام یہ ہے مزاجی ہے، مقام یہ ہے مزاجی ہے۔ ہاں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کافی مدت کوشش کرتے رہے ایک اپاہج عورت کا پخانہ صاف کرنے کے لیے، اس کا پانی بھرنے کے لیے، اس کے کپڑے دھونے کے لیے، لیکن جب بھی جاتے تو ضرورت پوری ہوئی ملتی، اور پھر چھپ کے دیکھا کہ کون آتا ہے، چھپ کر دیکھا کہ کون کر جاتا ہے، میں درمیان رات میں آتا ہوں، کون آتا ہے، اور پتہ چلا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بڑھیا کا پاخانہ صاف کرتے، اس کے کپڑے دھوتے، اس کا پانی بھرتے، اس کی ضروریات پورا کر کے چلے جاتے۔ پھر حضرت عمر کا یہ معمول رہا حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد، حضرت عمر کا یہ معمول رہا حضرت عمر کی وفات کے بعد۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپ کر دیکھا کہ کیا بات ہے کہ عمر امیر المومنین ہوتے ہوئے رات کی تنہائی میں ایک اجنبی گھر میں جاتے ہیں، ان کی کیا تعلق ہے؟ چھپ کر دیکھا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، کیا بات ہے، روزانہ آتے ہیں رات کو اس گھر میں، حالانکہ ایک گھر میں سے متعلق نہیں ہے۔ چھپ کر دیکھا، حضرت عمر چلے گئے گھر سے نکل کر، حضرت طلحہ وہاں پہنچے گھر میں، پوچھا یہ کون آدمی ہے، کیوں آتا ہے، کیا بات ہے؟ تو کو جواب نہیں ملا۔ آگے بڑھ کے پوچھا تو دیکھا کہ ایک اندھی بڑھیا اپاہج بستر پر پڑی ہوئی۔ پوچھا یہ کون آتا ہے؟ کہ مجھے تو نہیں معلوم کون آتا ہے، مجھے تو نہیں معلوم کہ کون آتا ہے، کہ ایک مدت سے آ رہا ہے اور میری ساری ضروریات پوری کر جاتا ہے۔ تو حضرت طلحہ نے یہ کہا کہ طلحہ تو یہ تیری ماں گم کرے، تو عمر کی لغزش تلاش کرنے نکلا کہ عمر رات کو کہاں جاتا ہے؟ یہ ہیں باتیں سوچنے کی، کہ ایسا نہ ہو کہ کام کی ذمہ داری ہمارے درجے کو اونچا بنا دے، کام کے، جی ہاں، کام ہمارے درجے کو اونچا بنا، یعنی کام اونچا ہے کہ جتنا اونچا کام ہے اتنی زیادہ تواضع چاہیے۔ ایک قافلے کی بچے کے رونے کی آواز سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار گئے اور جا کے ماں سے کہا کہ تجھے بچہ قابو میں نہیں آتا، جسے بچے کو خاموش کر۔ تو تیسری مرتبہ اس عورت نے کہا کہ کون ہے تو آدمی، تو نے ہمارے ناک میں دم کر دیا، تو نے ہمارے ناک میں دم کر دیا، تو نے پریشان کر دیا ہمیں، بچہ رو رہا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ یہ کہ کیا بتلاؤں تجھے، یہ جو ہے نا امیر المومنین عمر، اس نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑ دے گا اس کا وظیفہ مقرر طے نہیں ہوگا، اس کا وظیفہ جب شروع ہوگا جب یہ دودھ چھوڑ دے گا، تو میں وقت سے پہلے دودھ چھڑا رہی ہوں، اس کا وقت سے پہلے دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ عمر اس کا وظیفہ باندھ دے۔ اور عمر روئے اور یہ کہا کہ عمر تو نے مخلوق کے کتنے بچے، مسلمان کتنے بچہ قتل کر دیے ہوں گے۔ یہ ہیں چیزیں سوچنے کی۔ جب یہ مزاج نہیں رہے گا تو آپس کی اجتماعیت بھی نہیں رہے گی،
یہ کیفیت، یہ مزاج باقی رکھنا پڑتا ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ یہ اپنی سطح کے لوگوں کا اکرام کرنے سے نہیں پیدا ہوگی، اپنے سے نیچے کی سطح کے لوگوں کا اکرام کرنے میں اس مرض کا علاج ہے. اس مرض کا علاج اس میں ہے. سنو ایک صحابی تھے حضرت اقسم، ایک صحابی ہیں حضرت اقسم. آپ نے فرمایا اے اقسم تم اللہ کے راستے میں اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلا کرو، اجنبی لوگوں کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور تم قوم میں باعزت ہو جاؤ گے. کہ عزت تواضع کے ساتھ ہے. اس حکم میں بڑی حکمت تھی کہ اللہ کے راستے میں نکلو. جی ہاں، اجنبی لوگوں کے ساتھ. یہ فرمایا یا اقسم اغزو مع غیر قومک، کہ اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلو. اپنی قوم کے ساتھ نکلو گے تو قوم تمہاری عزت کرے گی. قوم تمہاری عزت کرے گی. جب قوم تمہاری عزت کرے گی تو یہ کہیں کہ اکرام کا مجاہدہ نہیں ہوگا. اکرام کا مجاہدہ اس میں ہے کہ اجنبی لوگوں کی خدمت کرو. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ آپس کی اجتماعیت کے لیے محبتیں ہیں اور محبت کے لیے تواضع ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو لوگوں نے آپ کی تواضع سے پہچانا. عدی بن حاتم آئے تو عورتیں اور بچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. عورتیں بچے آپ کے قریب بیٹھے تھے. عدی بن حاتم نے کہا کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے. دور سے دیکھ کر کہ اگر یہ بادشاہت ہوتی تو بادشاہوں کا مزاج یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھی قریب نہیں بیٹھنے دیتے، اتنا تکبر ہوتا ہے. جی ہاں، آپ دیکھو بادشاہ اولاد کو بھی قریب نہیں بٹھائے گا کبر کی وجہ سے کہ نہیں ہم اکیلے ہیں. ہم کسی کو قریب بٹھاویں تو پھر ہماری حیثیت ہماری شان کے خلاف ہے. جی ہاں سنو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جو جتنا عوام میں گھل کر رہے گا وہ کبر سے محفوظ رہے گا. تو یہ حضرت عدی نے آپ کی بات نبوت کو اس سے پہچانا کہ عورتیں بچے قریب بیٹھے ہوئے تھے. میں سمجھ گیا یہ بادشاہت نہیں ہے، یہاں نبوت ہے. کیونکہ اگر بادشاہ ہوتے یہ تو عورتیں بچے ان کے قریب نہ بیٹھے ہوتے. یہ میں بزرگ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب کام کی وجہ سے استقبال ہوتا ہے تو آدمی کا اپنے بارے میں خیال کچھ اور ہو جاتا ہے. اپنے بارے میں خیال استقبال کے زمانے میں کہ ہم چلتے چلتے یہاں پہنچ گئے، ابھی ہمارا مقام ہے، اس سے نیچے پر راضی نہیں ہوں گے، اس سے نیچے پر راضی نہیں ہوں گے تو اجتماعیت ختم ہو جائے گی. کہ اجتماعیت محبت کے ساتھ ہے اور محبت تواضع کے ساتھ ہے. اجتماعیت محبت کے ساتھ، محبت تواضع کے ساتھ. تو ان باتوں پہ غور کرنا پڑے گا کہ کیا چیزیں ہیں جو اجتماعیت کو متاثر کرتی ہیں. اجتماعیت کو متاثر کرتی ہیں کہ اجتماعیت کو متاثر کرنے والی ایک بڑی بیماری اور ایک بڑی بنیادی چیز وہ حسد ہے. کیا ہے؟ حسد. جی حسد. یہ حسد کی پیدا ہوتا ہے کہ حسد اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اپنی طرف سے کر رہا ہے. ہاں میری بات توجہ سننی ہوگی ذرا سمجھ کر. اس نے یہ کام کر دیا، اس نے یہ کام کر لیا، اس نے یہ بھی کر لیا، اس نے تو یہ بھی لے لیا، اس نے تو ایسا بیان کر دیا، اس نے تو ایسی قربانی دے دی. جی ہاں سنو میری بات. یہاں آ کر ساتھی ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں. بھائی آگے جا رہا ہے، بہت آگے جا رہا ہے کہ اس کو پکڑو.
سنو کہ حسد کا علاج یہ ہے کہ کسی آگے بڑھنے والے کے بارے میں یہ خیال مت کرو کہ اس نے خود یہ کر لیا، بلکہ یہ یقین کرو کہ اللہ نے اس سے کام لیا، اللہ نے اس سے کام لیا ہے، اللہ نے اسے کام لیا. یہ حسد کا علاج ہے. ورنہ حسد کرنے والا اس لیے محروم ہوتا ہے نیکیوں سے کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے. جی ہاں، حسد کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کی تقسیم سے اختلاف. جی ہاں، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو کتابیں دی ہیں، انبیاء علیہ السلام کو کتابیں دی ہیں. جی ہاں، تو ہر زمانے میں کفار نے نبیوں کو کتاب دیے جانے سے حسد کیا. میں بہت ضروری بات کر رہا، کتاب یہ سب سے بڑی وجہ حسد کی ہے، کیونکہ علم حسد کی سب سے بڑی وجہ ہے. یہ فرمایا حدیث میں، لا حسد الا فی اثنتین، ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا. یہ دو چیزیں حسد کی ہیں. جی ہاں، ایک علم، دوسرے مال. جی ہاں، تو جن انبیاء کو اللہ نے کتاب دی ان کی قومیں ان سے حسد کرتی تھی کہ یہ کتاب انہیں کیوں دی گئی ہے، کتاب انہیں کیوں دی گئی. جی ہاں، مشرکین مکہ آپ کو کتاب دیے جانے کی وجہ سے حسد کرتے تھے کہ یہ کتاب انہیں کیوں ملی ہے. تو میں ایک بات عرض کر رہا کہ حسد کا علاج یہ ہے کہ جس کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھو، یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے کام لے رہا ہے. میرا حسد کرنا اللہ کی تقسیم میں دخل دینا ہے. یہ حسد کا خلاصہ ہے، یاد رکھنا، اللہ کی تقسیم میں دخل دینا. کہ حسد کرنا اللہ کی تقسیم میں دخل دینا ہے. صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے. یا کس سے کیا کام لینا ہے. تو وہ بجائے ان کے لیے رکاوٹ بننے کے، وہ ان کے معاون بنتے تھے کہ ان کا تعاون کرو تاکہ اللہ ہم سے بھی کام لے لے. بہت آسان راستہ ہے. یہ نہیں کہ ان کے رکاوٹ بنو، کہ نہیں ان کے معاون بنو. اللہ ان سے کام لے رہا، ہم سے بھی لے لے، کیونکہ کام اللہ کا ہے. وہ اپنے کام کے لیے جس کو چاہتے ہیں خود منتخب کرتے ہیں. مولانا الیاس فرماتے تھے اللہ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے لیا ہے، تو کیا تم ابابیل سے حسد کرو گے؟ مولانا الیاس کی بات ہے. خط لکھا کسی کو حضرت نے، اس نے بات دیکھی. جی ہاں، یہ کام تمہارا چھوٹا کرے یا بڑا کرے، تم کام کے ساتھ لگے رہو، کیونکہ اللہ کو قدرت ہے وہ ابابیل سے کام لے لے. تو ابابیل سے کام لیا، ابرہہ کے لشکر کو بھوسا بنا دیا. کیا چھوٹا سا پرندہ، اور کیا اس کے چونچ میں چھوٹی کنکر، وہ قوت اتنی اس میں. جی ہاں، تو عقل اس کو قبول نہیں کرے گی کہ ابابیل سے حسد کیا جاوے کہ وہ کام لے رہے ہیں، وہ کام لے رہے ہیں. اللہ کیا کام لینے کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے. اگر قابلیت شرط ہوتی تو پھر قدرت ناقص ہوتی، قدرت ناقص ہو جائے گی اگر قابلیت شرط ہوگی. جی ہاں، یہ بات یاد رکھو کہ اگر قابلیت شرط ہو اس کام کے لیے تو قدرت ناقص. قدرت ناقص نہیں ہے، قدرت کامل ہے. جی ہاں، کہ اللہ جسے چاہیں کام لے لیں، اس کو قدرت ہے. اس لیے صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی تلوار نکالی، فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ تو صحابہ کے لوگ تیار ہوتے ہیں، ہم اتنے پرانے ہیں، ہم اتنے عرصے سے ہیں،
جی ہاں کہ ہمیں دیجیے. تو عمر کھڑے ہوئے, آپ نے ان کو تلوار نہیں دی. پھر فرمایا تلوار کون لے گا؟ پھر حضرت زبیر کھڑے ہوئے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے, ان کو بھی نہیں دی کہ نہیں. پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے. سنو میری بات دھیان سے, یہ سوال بہت سخت تھا, کیونکہ جو آخرت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو حقدار نہیں سمجھتے ہیں. جی ہاں, جن کی نظر اپنی ذات پر ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے حقدار ہیں, کیونکہ ہم پرانے ہیں یا نیا ہے. سنو بہت بہت مثالیں ہیں حدیثوں میں, سیرت کو غور سے پڑھا کرو کہ ہم حقدار ہیں. جھگڑا یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے فلاں سے کیوں کام کرایا گیا, ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کیوں کہا گیا, ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کیوں بیان کرایا گیا. جی ہاں, یہ جھگڑے ہیں اندر. ہمارے ہوتے ہوئے یہ فلاں فیصل کیوں ہوا. جی ہاں, یہ بھی ہے. یہ جھگڑے اندر, یہ جھگڑے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے لیے ایک جگہ طے کر لیتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے. تو مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنا حق نہیں سمجھتے کہ نہیں ہمارا حق نہیں ہے. وہ مخلص ہوتا ہے کہ نہیں میں اس کا حقدار نہیں ہوں. پھر ہوتا کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ محروم ہو جائیں گے, کہ نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ جب ناحق لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بوجھ بنا دیں گے. پھر وہ واپس کرے گا کہ نہیں جی آپ ہی کام کرو, ہمارے بس کا نہیں ہے. وہ پلٹ کر آئے گا ادھر. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ اگر مخلص آدمی کہے کہ جی میں نہیں کر سکتا تو یہ کام سے محروم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. ہاں, کہ اللہ مخلصین سے کام لیتے ہیں, اللہ کام مخلصین سے لیتے ہیں. ایسی بھی مثالیں ہیں بہت سیرت میں. تو میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کا آپ نے تلوار دینے سے انکار کر دیا, نہ حضرت زبیر کو دی نہ حضرت عمر کو دی. فرمایا کون ہے اس کے حق کے ساتھ لے. تو یہ دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں بھائی حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ابو دجانہ کھڑے ہو گئے کہ مجھے دیجیے. دیکھو پرانے موجود ہیں اور نئے آدمی کو تلوار ملی, آپ نے تلوار ان کو دے دی پرانوں کو ہوتے ہوئے. یہ اس تلوار کو لے کر نکلے اور ایسا کام کیا اس تلوار سے کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ناراض ہو کر گھر نہیں بیٹھ گئے کہ ہمیں کیوں نہیں ملی. حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلا کہ ان کے ساتھ چلو دیکھو کیا ہوتا ہے, کیا بات ہے کہ ان کا انتخاب ہوا ہے ہمارے ہوتے ہوئے, چلو دیکھو. تو دیکھ کے فرمایا اللہ ہی جانے, اللہ کے رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے. تو یہ ہے اصل بات کہ جب کسی کو آگے بڑھتے دیکھو کام میں تو ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کے ساتھ ہو جاؤ. کہ کوئی حرج نہیں, آپ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیا بات ہے. یہ تو نہیں کہ اگر آپ ہمیں موقع نہیں دے رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, کوئی حرج نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک فرماتے رہے ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہ یہ آدمی جنتی ہے. عبداللہ بن عمر 3 دن تک سنتے رہے کہ آخر کیا بات ہے, اس آدمی کو 3 دن سے جنتی کہا جا رہا, چلو اس کے ساتھ چل کر رہو. ان کی عبادت, ان کی ریاضت, ان کے رات کی تلاوت, ان کی رات کی قیام دیکھیں گے, ان کی تہجد, ان کی دعائیں, ہم بھی وہی کریں گے جو یہ کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی جنتی ہو جائیں.
وہاں میں نے 3 راتیں گزاری ان کے ساتھ. وہ فجر عشاء پڑھ کے سوتے تھے اور فجر میں اٹھتے تھے. رات بھر کوئی عبادت نہیں, کوئی تلاوت نہیں, کوئی عمل نہیں. میں ان کے عمل کو حقیر سمجھ کر چل دیا کہ کرتے کراتے کچھ نہیں ہیں اور جنتی آدمی ہیں. اور فرمایا, روایت میں ہے کہ انہوں نے مجھے بلا کر یہ کہا, میرا معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے, لیکن میرے اندر ایک صفت ہے کہ اگر اللہ نے کسی سے کوئی کام لیا ہے اور کسی کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس پر حسد نہیں ہے. اللہ کا کام ہے, جسے چاہے لے لے. اور فرمایا کہ بس یہی ہے صفت جس نے تمہیں جنتی بنایا ہوا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ آپس کی اجتماعیت کے لیے 2 چیزیں. ایک تو آگے بڑھنے والوں سے حسد نہ کرو, ان کا تعاون کرو, حسد نہ کرو. دوسری بات یہ ہے کہ آپس کی اجتماعیت کے لیے تواضع پیدا کرو. اس سے آپس میں اجتماعیت پیدا ہوگی, آپس میں اجتماعیت بھی ہوگی اور تواضع سے ترقی بھی ہوگی. کہ تواضع میں ترقی بھی ہے اور تواضع میں اجتماعیت بھی ہے. تواضع میں اجتماعیت بھی ہے, ترقی بھی ہے. تو یہ ہے اجتماعیت کے اصول. ساتھیوں سے درگزر کرنا چاہیے, کیونکہ جن میں کبر ہوتا ہے وہ معاف نہیں کرتے. بادشاہوں کو تسلی ہوتی ہے سزا دے کر, جی ہاں. اب دیکھو بادشاہوں کے قصے پڑھو, وہ سزا دیے بغیر ان کو تسلی نہیں ہوگی. اور نبوت کے مزاج ہے کہ درگزر کرنے سے تسلی ہوتی ہے, سزا سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. سزا سے تسلی ہوتی ہے اور سزا سے تکلیف ہوتی ہے. جی ہاں. حالانکہ وہ سزا جس کو اللہ نے طے کیا ہے, حدود شرعیہ, میری بات دھیان سننی پڑے گی کہ یہ شراب کی حد ہے, یہ چوری کی حد ہے. سنو کہ نبی کو تو حدود شرعیہ سے بھی تکلیف ہو, حالانکہ اس میں نبی کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ اللہ کا حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو. آپ روئے, کیوں روئے کہ دیکھو میرے امتی کا ہاتھ کٹے میرے سامنے, میں نہ رو. کیا معاف کر دیتے؟ آپ کو اختیار ہے کہ نہیں. امام کے پاس حد آ جائے وہ اس کو جاری نہ کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں, یہ سوچنے کی بات ہے. یہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ سزا دے کر خوش ہوتے ہیں, اور نبی کا مزاج یہ ہے کہ وہ درگزر کر کے تسلی کرتے ہیں. ہاں, ان کو سزا دے دو تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے. یہ دشمن کا مزاج ہوتا ہے. دشمن کا مزاج یہ ہے کہ تسلی ہوگی جب ان کو سزا پوری دی جائے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, یہ آپس کی اجتماعیت کے لیے ایک ضروری بات ہے یہ کہ ساتھیوں سے بے اصولیاں ہوں گی. ہم بے اصولی کرنے والے کو حلقے سے الگ کر دیتے ہیں کہ ان کو الگ کر دو, ان کو الگ کر دو, میں نے بے اصولی کی ہے, ان کو الگ کر دو. ہاں, کہ نہیں, بے اصولی کرنے والے کو اصول کی تعلیم دو. بے اصولی کرنے والے کو اصول کی تعلیم دو. بے اصولی کرنے والے کو اصول کی تعلیم دو, اس کو اصول سکھلاؤ. ایک صاحب نے آپ کی مسجد میں پیشاب کیا تو آپ نے اس کے خلاف کوئی محاذ نہیں بنایا کہ بلاؤ اس کے قبیلے والوں کو اور بلاؤ اس کے علاقے والوں کو اور اس کے خلاف کارروائی کی جاوے.
اور لوگوں میں مشہور کیا جاوے کہ فلاں نے مسجد میں پیشاب کیا ہے جی ہاں، اس کو روکو اس کو پکڑو، کچھ نہیں. فرمایا کہ جاؤ اس کو. جب صحابہ روکنے لگے فرمایا اس کو پیشاب کرنے دو پورا. اس نے پیشاب اطمینان سے کیا، بلا کے سمجھایا کہ مسجد پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے. اور صحابہ سے کہا کہ یہاں پانی کا ڈول بہا دو. اسے کہتے ہیں بے اصولی کو چھوٹا کرنا. جن کی طبیعت میں مسلمان کو ذلیل کرنا ہوتا ہے وہ کسی کی بے اصولی کو بڑھاتے ہیں کہ بڑھاؤ پھیلاؤ، جی ہاں خبر کرو. اور جن کے دلوں میں اور جن کا ارادہ اصلاح کا ہوتا ہے وہ غلطی کرنے والے کو خاموشی جا کر بتا دیتے ہیں کہ یہ غلطی ہو گئی. مسلمان کی غلطی کو مشہور کریں گے وہ جو مسلمان کی کس کی ذلت چاہتے ہیں، جو اصلاح چاہتے ہیں کہ اصلاح کرنے والے غلطی کرنے والے کو بتا دیں گے بس، اور کسی کو نہیں. ہاں کیونکہ یہ شفیق ہے، یہ شفیق ہے، جی ہاں شفقت سے کام کر رہا. جنہیں فرمایا کہ مسلح کا شفیق ہونا شرط ہے. ہاں مسلح کا شفیق ہونا شرط ہے، جی ہاں. جو اصلاح کرنے والا شفیق نہیں ہے وہ مسلح نہیں ہو سکتا، مسلح نہیں ہو سکتا. جی ہاں اصلاح کے لیے شفقت شرط ہے. آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، حدیث کا ٹکڑا ہے کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں سکھلانے والا. کس کی طرح؟ باپ کی طرح. انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم. تو ساتھیوں سے بے اصولیاں ہوں گی، فرشتے نہیں ہیں کہ جب ان سے بے اصولی ہو جائے تو دو کام کرنے ہوں گے. ایک تو ان کو اصول یاد دلا دو تاکہ بھلا سبق یاد ہو جائے. ان کو اصول یاد دلا دو تاکہ بھلا ہوا سبق یاد ہو جائے. اور دوسرا کام یہ کرو کہ ان کی پچھلی قربانیوں کو یاد کرو. ہاں یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ غلطی کرنے والے کے حال کو دیکھو گے تو اس کو ضائع کر دو گے، اور غلطی کرنے والے کی ماضی کو دیکھو گے تو اسے بچانے کی کوشش کرو گے. اسے بچاؤ. یہ ہمیں سیرت میں بہت مثالیں ملتی ہیں اس کی کہ آپ نے غلطی کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، غلطی کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. جی ہاں غلطی ہو گئی، کیا کریں کہ نکال دو کہ نہیں یہ کوئی کمپنی نہیں ہے اس سے کسی کو نکالا جائے. کسی کو نکالا نہیں جاتا، کسی کو نکالا نہیں جاتا. جی ہاں نکلنے سے آدمی کو خود ڈرنا چاہیے، نکلنے سے خود ڈرنا چاہیے. جی ہاں کسی کو نکالا نہیں جاتا، کوئی کسی کو نہیں نکالتا. یہ خیال غلط ہے، اس نے اس کو نکال دیا اس نے اس کو نکال دیا، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے کہ یہ کام ایسا سمندر ہے کہ جو مچھلی مرے گی پانی اس کو خود باہر پھینک دے گا. پانی اس کو مری مچھلی کو باہر پھینک دے گا. جی ہاں یہ ڈرنے کی بات ہے سب کے. ہاں کیونکہ جس طرح اللہ کی ذات مستغنی ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کا کام بھی مستغنی ہے، اس کو کسی کو ضرورت نہیں ہے. سب کو کام کی ضرورت ہے، کام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. پکی بات ہے. صحابہ تو وہ تھے جن کو اللہ نے آپ کی صحبت کے لیے چنا تھا. جی ہاں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے چنا تھا صحابہ کو. جی ہاں نبی کی صحبت کے لیے، نبی کی نصرت کے لیے. پھر کیا کہا؟ پھر یہ فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نہیں کرو گے تو ہم دوسروں کو لائیں گے. ہاں کہ جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نصرت نہیں کریں گے، اس کو چاہیے کہ اپنے گلے میں پھندا لے کر خودکشی کر لے تاکہ اس کا غصہ جاتا رہے. یہ روایت قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. جی ہاں عجیب بات ہے.
اللہ کا اعلان ہے کہ ہم تو نبی کی نصرت کریں گے، اگر تم نصرت نہیں کرو گے تو ہم دوسرے لائیں گے۔ ان تتولوا کا مطلب یہ ہے یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نبی کی نصرت نہیں کرو گے تو ہم دوسروں کو لائیں گے، ہمیں تو ان سے کام لینا ہے، ہم نے انہیں کام کے لیے بھیجا ہے، یا تو تم مدد کرو، تم نہیں کرو گے تو ہم دوسروں کو لائیں گے۔ جی ہاں، منافقین یہ کہتے تھے کہ جو نبی کے پاس عملہ ہے ان پہ مال خرچ مت کرو۔ جی ہاں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، لماذا؟ کیوں کہ اس لیے حتی ینفضوا، تاکہ یہ مال کی تنگی سے تنگ آ کر، فقر سے تنگ آ کر بھاگ جائیں۔ ہاں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس مال کے خزانے ہیں، زمین آسمان کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مال کے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے یہ بھاگنے والے نہیں ہیں۔ جی ہاں، تو یہ بھی یاد رکھو، کسی کے دل میں اس بات کا خیال نہ آئے کہ میں نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا۔ ہاں جی ہاں، میں نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا، کہ نہیں ہم محتاج ہیں کام کے، کام محتاج نہیں ہے ہمارا، ہم کام کے محتاج ہیں۔ تو جب صحابہ کے بارے میں کہہ دیا گیا تو کسی کی کیا حیثیت رہ گئی کہ کوئی یہ خیال کرے کہ میں ہوں تو کام ہے، میں نہیں ہوگا تو کام کا کیا ہوگا۔ سمجھتے تھے کہ دعویٰ نہ پیدا ہونے دینا، سنو حضرت کی بات، سمجھتے تھے کہ دعویٰ پیدا مت ہونے دینا اپنے اندر، ورنہ اللہ تعالیٰ صلاحیت سلب کر لیں گے، چھین لیں گے۔ جی ہاں، بہت رونے کی بات ہے۔ جی ہاں، دعائیں مانگا کرو روزانہ، اللہم لا تنزع عنا صالح ما اعطیتنا، اے اللہ تو نے ہمیں اگر جس خیر کی بھی توفیق دی ہے تو ہمیں اس سے واپس چھیننا مت۔ اس ان دعاؤں میں عجیب عجیب دعائیں ہیں، اللہم لا تنزع عنی صالح ما اعطیتنی، جی ہاں، اے اللہ جس خیر کی تو نے مجھے توفیق دی ہے تو مجھے اس سے تو اس کو مجھ سے چھیننا مت۔ ہاں جی ہاں، یہ دعائیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ساتھیوں سے غلطیاں بھی ہو جائیں گی کہ نکال دو، کہ نہیں، نکالنے کا تو مطلب ہی نہیں ہے، نکالنے کا تو کسی کو مطلب ہی نہیں ہے، کوئی نکالا نہیں جاتا تبلیغ میں سے، تبلیغ میں سے نکالا نہیں جاتا، کیوں کہ نکالے وہاں جاتے ہیں جہاں کوئی عہدہ ہوتا ہے، یہاں کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، یہاں گشت ہے، تعلیم ہے، مشورہ ہے، ملاقاتیں ہیں، اپنے انفرادی اعمال ہیں، کرو۔ جی ہاں، کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، یہاں تو کام ہے، ہاں، کوئی عہدہ ہی نہیں ہے کہ رکھو نکالو۔ تو اس کا مزاج یہ بنایا گیا تھا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ان کے فضائل بیان کرو، ان کی قربانیاں یاد کرو کہ ان کی گزشتہ قربانیاں کیا ہیں، تاکہ ان کی قدر ہو، ان کی قدر ہو۔ جی ہاں، ساتھیوں کی قدر ہوتی ہے ان کی قربانیوں کو یاد کرنے سے، اور ناقدری ہوتی ہے ان کی غلطیوں کو یاد کرنے سے۔ جی ہاں، خوبیاں لو اور خرابیوں سے درگزر کرو۔ جی ہاں، خرابیاں نہ دیکھو بلکہ خوبیاں دیکھو۔ جی ہاں، عجیب بات ہے، سمجھتے تھے کہ یہ کام ایک چمن ہے، کام ایک چمن ہے، یہ تو چمن میں داخل ہونے والے کے ہاتھ میں ہے کہ وہ سور بن کے داخل ہوتا ہے یا شہد کی مکھی بن کر داخل ہوتا ہے، کہ نا یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، کہ ہاں یہ وہ آیا ہے جسے یہاں سے کچھ نہیں چاہیے، بھائی یہاں یہ گندگی ہے، یہ گندگی ہے، یہ گندگی ہے، کہ ہاں یہاں آیا ہے یہ خنزیر بن کر کے گندگی تلاش کر گیا۔ میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں، میں کہ یہ کام چمن ہے، اس میں اگر خنزیر داخل ہوگا تو وہ گندگی تلاش کرے گا اور گندگی اسے ملے گی ضرور۔ کیوں؟ آپ دیکھتے نہیں درختوں میں کھاد دی جاتی ہے، درختوں میں کھاد دی جاتی ہے، ہاں سنو کچھ
جی ہاں، درختوں میں کھاد دی جاتی ہے، درختوں میں کھاد دی جاتی ہے کہ جس طرح درختوں کے ساتھ کھاد لازم ہے، ضروری ہے کہ اس طرح لوگوں کے اندر برائیاں بھی ہوں گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ شہد کی مکھی داخل ہو تو وہ پھولوں کی تلاش میں، اس سے پوچھو گندگی کہیں ملی کہ نہیں، گندگی کہیں نہیں ہے، کہ اسے گندگی کی تلاش نہیں ہے۔ اور سور سے پوچھو، خنزیر سے کہ تجھے کیا ملا، پھول پھل کے نا، وہاں کچھ نہیں، وہاں گندگی تھی، مجھے مل گئی، کیونکہ وہ گندگی کا متلاشی ہے، گندگی تلاش کر رہا، وہ مل جائے گی، کیونکہ کوئی درخت ایسا نہیں ملے گا اس کی جڑ میں کھاد نہ ہو۔ یہ میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، کمی کمزوریاں سب میں ہوں گی، خوبیوں کو دیکھو، خرابیوں کو مت دیکھو، ورنہ بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور درگزر کیا گیا۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، انہوں نے مکہ مکرمہ والوں کو خط لکھ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، ایک ایسے بڑے قافلے کو لے کر جو سیلاب کی طرح تمہیں بہا کر لے جائے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی، یہ خود بڑی غلطی تھی۔ ہاں، میں نے غور کیا، سیرت میں اس سے بڑی غلطی نہیں ملی کوئی۔ ہاں، یہ خط لکھ دیا۔ حضرت نے فرمایا، آپ نے بلایا حضرت حاتم کو، خط پکڑا گیا، پہنچنے سے پہلے ہی مل گیا خط، اللہ نے بتا دیا وحی سے، آپ نے خط لکھا ہے، یہ دیکھو، یہ حضرت حاتم نے اپنی کمزوری پیش کر دی کہ جی میں نے مکے والوں کو خط لکھا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مکے والوں پر احسان کیا ہے، بس یہ میرا مقصد تھا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا اس سے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، نہیں، یہ مجھے یقین ہے، میں نے تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مشرکین پر احسان کیا ہے، ہو گئی کمزوری ہے، غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہ اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں، تو آپ نے فرمایا کہ عمر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ یہ بدری صحابی ہیں اور اللہ اہل بدر کو معاف کر چکے ہیں، اہل بدر جو چاہو کرو، اللہ تمہیں معاف کر چکے ہیں، غلطی اتنی بڑی اور یاد کیا قربانی کو دیا، یہ بدر کا دن یاد کرو۔ ہاں، ہماری کمزوری یہ ہے سب کی کہ ہم غلط کرنے والے کی ماضی کو تو بھول جاتے ہیں، اس کی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں کہ اس نے غلط کیا ہے، اس نے یہ غلط کیا ہے، اس کی ماضی کو بھول گئے کہ قربانی کیا ہے۔ اس لیے تواضع کا تقاضا ہے یہ کہ اپنے پرانوں کو آگے رکھ کے چلو۔ یہ بات بھی ہے کہ خیر تمہارے بڑوں میں ہے، خیر تمہارے بڑوں میں ہے، جی ہاں، خیر تمہارے بڑوں میں ہے۔ ہاں، نوجوان عملہ ہیں، اعضا ہیں، اور پرانے دماغ ہیں، اعضا کے دماغ کے ساتھ تعلق ضروری ہے، جی ہاں، اعضا کے دماغ کے ساتھ تعلق ضروری ہے۔ ایک رگ بھی دب جاوے تو پورا ہاتھ، پورا پیر، پورا بدن بیکار ہو جاوے، صحیح ہے نا دماغ کی، جی ہاں، تو پرانے دماغ کی طرح اور عملہ جوان اعضا کی طرح، جی ہاں، کہ آدمی کی ضروریات جب تک پوری ہوتی ہیں جب تک اس کے اعضا کا تعلق دماغ سے ہے، جب اعضا کا تعلق دماغ سے نہیں رہے گا تو یہ محتاج ہو جائے گا، یہ اپنی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے مشورے کرو بڑوں سے، مشورے کرو بڑوں سے، اور ان کا عملہ بنو، ان کا عملہ بنو، جی ہاں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے تو ایک بڑے میاں سے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ بڑے میاں نے کہا کہ میں تو نہیں جا سکوں گا، میرا بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا، میرا بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے ایک بوڑھے آدمی کی رائے زیادہ پسند ہے ایک جوان کے ساتھ ہونے سے، بوڑھے آدمی کی رائے زیادہ پسند ہے کہ بوڑھا آدمی ساتھ ہو، یہ فرمایا۔ لرائے شیخ احب الی من مشہد شاب،
کہ جوان کے ساتھ ہونے سے بوڑھے کی رائے زیادہ پسند ہے. جی ہاں، اس لیے اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کر چلو، کیونکہ خیر تمہارے بڑوں میں رکھی گئی ہے، خیر تمہارے بڑوں میں رکھی گئی ہے. جی ہاں، اس لیے ہمیں اجتماعیت کے لیے یہ اصول دیے گئے ہیں کہ درگزر کرو گے تو تعلق باقی رہے گا، درگزر کرو گے تو تعلق باقی رہے گا. جی ہاں، ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ غلام کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ غلام کو میں 70 مرتبہ معاف کروں. جی ہاں، 70 مرتبہ معاف کروں. جی ہاں، غلام کو، یہ تو غلام کو ہے جو اس کا مملوک ہے، اس کے ماتحت ہے. جی ہاں، کہ 70 بار غلام کو معاف کرو. تو ساتھیوں کو کتنا معاف کرنا چاہیے؟ جی ہاں، کہ نہیں معاف کرنا تو کیا پکڑ ہی نہیں کرنی چاہیے نا، معافی تو بات کی بات ہے، مواخذہ نہیں ہے ہمارے یہاں. جی ہاں، درگزر، ساتھیوں سے درگزر کرو، یہ ہے. اور ساتھیوں سے مشورہ کرو. ہمیں اجتماعیت کے لیے سب سے بنیادی عمل مشورہ دیا گیا ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کام ترقی پر ہے، کام ترقی پر ہے. جب شیطان نہیں دیکھتا ہے کہ کوئی کام ترقی پر ہے تو شیطانی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی ترقی کو روکنے کے لیے ان کی اجتماعیت کو توڑو. سنو، کیونکہ اس دعوت کے کام سے دو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے. ایک تو امت میں فرائض کا اہتمام ہو رہا ہے، فرائض کا اہتمام، ایک فرائض کا اہتمام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امت اپنے مرکزی مقام سے جڑی ہوئی ہے. یہ دوسروں بات دھیان سے، منافقین کو یہ دو چیزیں برداشت نہیں ہیں کہ ایک ان میں اجتماعیت اور اطاعت، اور ایک ان میں اللہ کے فرائض کی ادائیگی، اہمیت. منافقین سے یہ چیز برداشت نہیں ہے، کیونکہ ان کی کوشش یہ تھی نا، میں نے بھی عرض کیا کہ نبی کے پاس رہنے والوں پر خرچ نہ کرو. ایک، اور دوسرے کہ ان کو ان کے بڑوں سے بدظن کرو. یہ منافق کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ ان کو ان کے بڑوں سے بدظن کرو. جی ہاں، جھوٹی خبریں اڑا کر کہ یہ خبر ہے، یہ خبر. جی ہاں، تاکہ اپنے بڑوں سے بدظن ہو جائیں تو ان کے بڑوں کے درمیان جی ہاں تعلقات ختم ہوں، فاصلے بڑھیں. جی ہاں، یہ مقصد ہے منافقین کا. یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ ابتدا سے یہ بات ہے، ابتدا سے. میں تمہیں قصہ سناتا ہوں، اس پر بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ واقعہ ایسا ہے صحابی کا، اور منافق کی ایسی کوشش ہے کہ اس وقت کا حال سمجھ میں آ جائے گا. اس وقت کا حال سمجھ میں آ جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ ان کو بھیجا، اکیلے صحابی، کہ جاؤ اور بنو مستلق جو سب سے بڑا قبیلہ تھا، اس پورے قبیلے سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرو. ولید بن عقبہ کو بھیجا، جاؤ. ایک اکیلے صحابی پورے قبیلے سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ. اتنا مال پورے قبیلے سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک آدمی چلے. وہ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ہمارے قبیلے سے، تو پورا قبیلہ ان صحابی کے استقبال کے لیے اپنی بستی سے باہر نکل آیا. دیکھو، استقبال کے لیے
کتنا شوق ہوگا کہ زکوٰۃ دینے والے کا اکرام کر رہے ہیں اور زکوٰۃ خوشی سے دینے کے لیے تیار ہے. ایسے نہیں آ جائے گا دے دیں گے کہ نہیں، آپ کے قاصد کو ہم باہر جا کر استقبال کریں گے اور باہر سے لے کر آئیں گے. منافقین نہیں دیکھ رہے تھے. تو ایک منافق نے کہا ان سے راستے میں، ولید بن عقبہ سے، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ تمہیں حالات معلوم نہیں ہیں. جی ہاں، یہ ہے منافقین. تمہیں حالات معلوم نہیں کیا ہو رہا مرکز میں؟ جی ہاں. سنو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. حالات ہم بتائیں گے تمہیں کیا حالات ہیں. تو کیا ہوا؟ بتاؤ کیا حالات ہیں. کہ پورا قبیلہ باہر نکل آیا اپنی بستی سے تمہیں قتل کرنے کے لیے. یہ چال چلی منافق نے ولید ابن عقبہ کو راستے میں روک کر، میں تمہیں خیر خواہی سے بتا رہا ہوں، اکیلے ہو مارے جاؤ گے، وہ پورا قبیلہ ہے، تم اکیلے ہو. کتنی الٹ بات. کہ ولید ابن عقبہ سے کہا کہ پورا قبیلہ بنو مستلق کا تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر آ گیا اور وہ زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر رہے ہیں. میں سچ بتا رہا ہوں، وہیں سے آ رہا ہوں. ایسی خبر ہوتا ہے نا لوگ، میں وہیں سے آ رہا ہوں، مجھے میں سچی خبر دے رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. جی ہاں، جی ہاں. تو ولید بن عقبہ ڈر گئے اور ظاہر بات ہے ایک فرد واپس آ گئے، آدھے راستے سے واپس ہو گئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو گیا تھا ان کے جو ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، مگر وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے قبیلے سے، پورا قبیلہ بستی سے باہر آ گیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا انہوں نے. آپ نے مشورہ کیا، صحابہ کو جمع کیا، آپ نے مشورہ کرو کیا کرنا ہے. تو صحابہ کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ راتوں رات اس قبیلے پر حملہ کر کے سب کو قتل کر دیا جائے. آپ اندازہ کریں، غور کریں. میں تو حیران ہو گیا اس قصے سے. دیکھو، ایک منافق کی خبر، صحابہ نے اتفاق کر لیا کہ رات کو حملہ کریں گے اور سب کو اول سے آخر تک سب کو قتل کرنا ہے. دو وجہ سے، کہ ایک تو وہ صحابی کو قتل کرنا چاہتے تھے اور دوسرے زکوٰۃ سے انکار کر رہے تھے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وحی کا سلسلہ تھا اور فوراً وحی آ گئی. اے تمام ایمان والوں، سب سن لو، یہ سب کو خطاب ہے، سب کو. یا ایھا الذین آمنوا، کہ تمام ایمان والوں سن لو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے تحقیق کر لینا. ایسا نہ ہو کہ تم کوئی قدم اٹھا لو اور پھر تم ایسی ندامت میں پڑو کہ جس کی کوئی تلافی نہ ہو. تم ایسا قدم اٹھا لو کہ جس کی کوئی تلافی نہ ہو. جی ہاں، نادم اسے کہتے ہیں جس کے پاس کوئی تلافی نہ ہو. جی ہاں، وہ ہوتا ہے نادم. اصل نادم وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی تلافی کا راستہ نہیں ہے. اگر تم قتل کر بیٹھتی پورے قبیلے کو، جی ہاں، تو کوئی تلافی نہیں تھی اس کی. ایک منافق کی خبر پر یہ ہو، اللہ نے قرآن نازل کیا. تو نفاق فلاں منافق کا تحقیق ہوئی. کس نے کہا؟ کہ جی فلاں نے کہا. قبیلہ تو استقبال کے لیے آ رہا، زکوٰۃ خوشی دینے کے لیے، اور خبر یہ پھیل گئی کہ قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، زکوٰۃ روک رہے ہیں. تو غور کرو کہ جب دوران نبوت میں ہو سکتا ہے، آج کے زمانے میں کیا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کام میں یکسو رکھو. ہمیں فرصت ہی نہیں ہے گشت سے، ملاقاتوں سے، افرائی دعوت سے، عبادت سے، اپنی ضروریات سے. فرصت ہی نہیں ہے کسی کی بات کو سننے کی، کسی باتیں پڑھنے کی. جی ہاں، کام معروف ہے، کام معلوم ہے. ایسے تو نہیں کام کل شروع ہوا ہے. جی ہاں، سب کو معلوم ہے کام کیا ہے. کہ اپنے آپ کو کام میں یکسو کر لو، یکسوئی سے کام میں لگو اور لوگوں کو کام میں لگاؤ. یہ بھی ہے، لوگوں کو کام میں لگاؤ. جی ہاں، یہ لوگوں کو کام میں لگاؤ، ساتھیوں کو مشغول رکھو.
ساتھیوں کو کام میں مشغول رکھو. جی ہاں، کہ تقاضے کام کے اتنے ہیں کہ انہیں کھانے پینے کا بھی کبھی وقت نہ ملے، اتنے کام کے تقاضے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اپنے اندر پیدا کرنے والی چیزیں، کہ ہمیں تواضع ہو، ہم میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہو، ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہو، ایک دوسرے سے درگزر کرنا ہو. جی ہاں، اور ساتھیوں سے رائے لیا کرو، اپنے مشورے کو وسعت دو، مشورے کو وسعت دو. جی ہاں، ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنے برابر کے ساتھیوں کو اور پرانوں کو بھی موقع دیں کہ بھئی ہاں بھئی آج ذمہ دار تم ہو، آج تم فیصلہ کرو، آج تم فیصلہ کرو، آج تم فیصلہ کرو. جی ساتھیوں کو موقع دو، اس سے بوجھ پڑتا ہے کام کا، اسے کام کا بوجھ پڑتا ہے. جی ہاں، اور کہ یہ عہدہ نہیں ہے، یہ تو کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی عہدہ نہیں ہے کہ اس عہدے پر ہیں. عہدہ ہوگا تو لوگ چھیننے کی کوشش کریں گے. جی ہاں، چھینو عہدے کو، عہدے کو چھینا جاتا ہے. جی ہاں، یہ عہدہ نہیں ہے، ذمہ داری ہے، ذمہ داری کوئی نہیں لے گا. جی ہاں، عہدہ ہوگا تو لوگ مانگیں گے، عہدہ ہوگا تو لوگ مانگیں گے، کیونکہ عہدہ میٹھا ہوتا ہے اور ذمہ داری کڑوی ہوتی ہے. عہدہ میٹھا، جی ہاں، ذمہ داری کڑوی ہو. جی ہاں، اس لیے اپنے آپ کو ہمیں ان اصولوں کا پابند بنانا ہے.